باہر سے آتی عورتوں کی آوازیں اندر بیٹھے وجود کو پوری طرح پاگل کر چکی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، لیکن اپنے کردار کے بارے میں جو باتیں ایک رات میں اسے سننے کو ملی تھی، مجھے سن کر خود بھی دہل گئی تھی۔ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی زری زور سے دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی تھی۔ ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی جو شاید اس لڑکے کی ماں تھی۔ اماں، میری بات کا یقین کر، تیری بیٹی ہوں میں، تجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم مت کر۔ زری نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا، جو سچائی جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آہستہ بول، باہر سب لوگ بیٹھے ہیں، میں تجھے عزت سے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک غلطی تو نے حویلی جا کر کی، یہ تجھے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ اب خاموشی سے تیار ہو جا۔ باہر مولوی صاحب آ گئے۔ رضیہ نے زری کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا، اماں، میں چھوٹے صاحب سے نکاح نہیں کروں گی، تو میرا گلا دبا دے، لیکن میں اس نیچ اور گھٹیا انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ زری نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، میری دھی صبر کر، کوئی تیرے ساتھ ہو یا نہ ہو، پاک پروردگار کی ذات ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ میں اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی۔ گاؤں والے تیرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جانتی ہوں کہ میری دھی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن غلط ہمیشہ عورت ذات کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ مرد کا کیا ہے، وہ تو گناہ کر کے بھی سینہ چوڑا کیے چلتا ہے، لیکن عورت ہمیشہ بے بسی کا پتلا بن جاتی ہے۔ زری کی ماں نے اپنی لاڈلی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اماں، مجھے اس جانور کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ قصور کیا ہے میرا؟ میں ہی کیوں قربانی دوں؟ وہ سب اس کی چال تھی، وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ لوگوں کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ زری نے روندھی ہوئی آواز میں بے بسی سے کہا تھا، دیکھ زری، تیرا نکاح چھوٹے صاحب کے ساتھ ہی ہوگا، چاہے تو راضی ہو یا نہ ہو، یہ بات تو بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ اس لیے خاموشی سے تیار ہو کر باہر آ جا۔ اگر تیرا نکاح چھوٹے صاحب کے ساتھ نہ ہوا تو وہ کیا کرے گا، یہ تو بھی اچھے سے جانتی ہے۔ تیری ماں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، اپنی ماں کو مزید رسوا نہ کر۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو یہ سب کبھی نہ ہونے دیتا۔ رضیہ نے زری کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی ماں کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر زری نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سر نیچے کیے اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکنے لگی۔ تیار ہوں میں نکاح کے لیے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زری نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا، جو تکلیف سے مسکرا پڑی تھی۔ شامیر کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جیسا وہ چاہتا تھا، جسے چاہا اسی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ سفید شلوار قمیض میں اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پتر، اب تو خوش ہے نا؟ فیصل ایوان نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ابا جان، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے ممکن، اور آج میں بہت خوش ہوں۔ شامیر نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ابا جان، میں اپنی محبت سے کب مل سکتا ہوں؟ شامیر نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ پتر، یہ بھی کوئی اب پوچھنے والی بات ہے؟ بیوی ہے وہ تیری، کسی بھی وقت تو اس سے مل سکتا ہے۔ جا میرا پتر، فیصل ایوان نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا۔ ابا جان، کیا آج رخصتی نہیں ہو سکتی؟ شامیر نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا۔ 1 مہینے کی تو بات ہے فیصل، تیرا نکاح تو ہو ہی گیا ہے، بس صبر کر لے اب تو۔ فیصل ایوان کی ندا آواز شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ وہ جانتا تھا جب اس کا باپ اس کا نام لیتا تھا تو معاملہ سنجیدہ ہوتا تھا۔ شامیر نے فرما برداری سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے رانی کو دیکھا تھا، جس کی سوجھی ہوئی آنکھیں کھلی کتاب کی طرح سب بیان کر رہی تھیں، لیکن مقابل کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ کیا ہے؟ شامیر نے ماتھے پر بر ڈالے کرخت لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ میں ابا جان کے لیے لسی لے کر جا رہی تھی، رانی نے ڈرتے ڈرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ تو جا اندر، یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ شامیر نے گھورتے ہوئے اسے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رانی نے اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا تھا۔ یہ تکلیف اور بے رخی تو اب اسے ساری زندگی برداشت کرنی تھی۔ رانی بوچھل قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی فضیل ایوان حقہ پی رہا تھا۔ آؤ بہو آؤ، تمہارے ہی انتظار کر رہا تھا میں۔ فضیل ایوان نے آنکھوں میں خباثت لیے رانی کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے کہا، جس نے بڑی سی کالی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ ابا جی، آپ کی لسی۔ رانی نے فضیل ایوان کے پاس لسی رکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑنے لگی۔ بہو رانی،
فضیل نے رانی کو آواز دی، جس کے قدم اس آواز پر تھمے ضرور تھے لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ شامیر تو اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا ہے، تم تھوڑی دیر اپنے سسرال والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، فضیل ایوان نے حقے کا کش لیتے ہوئے کہا تھا۔ ابا جی مجھے کچن میں کام ہے، اگر آپ نے باتیں کرنی ہے تو میں کسی ملازم کو آپ کے پاس بھیج دیتی ہوں، رانی نے دو ٹوک انداز میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے فضیل نے غصے سے حقے کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تجھے بھی، فضیل ایوان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ زری بیٹ کی بائیں جانب بیٹھی تھی، بے تاثر نظروں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوش تھی وہ جب اپنی اماں کے گاؤں آئی تھی، کاش وہ یہاں نہ آتی۔ زری اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے شامیر کا کمرے میں داخل ہونا بھی معلوم نہ ہوا۔ شامیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ہوش میں آتے ہی ایک دم شامیر سے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ شامیر گہری نظروں سے زری کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ رنگ کے سوٹ میں بنا میک اپ کے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ برسات کے بعد کا موسم اس قدر دلکش ہو سکتا ہے، شامیر نے زری کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جو اب اپنا رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شامیر نے زری کو بازوؤں سے پکڑا اور اس کا رخ خود کی طرف کیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ زری کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شامیر نے زری کی بیک پر اپنی گرد مضبوط کرتے ہوئے اسے خود کے بہت قریب کیا، جو خود کو آزاد کرانے کی ناکام تھی، کوشش کر رہی تھی۔ شامیر تو زری کے چہرے میں کہیں کھوسا گیا تھا، اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ زری نے نظریں اٹھا کر شامیر کی طرف دیکھا، جو بڑی ہی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، زری نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے شامیر کو پیچھے دھکا دیا، جو یکدم ہوش میں آیا اور اسے زری کی حرکت بہت بری لگی تھی۔ اسے زری کو بالوں سے پکڑا، جس کے منہ سے درد کے مارے سسکی نکلی تھی۔ تمہیں پسند ضرور کرتا ہوں لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم مجھے نخرے دکھاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، بیوی ہو اب تم میری، اگر پیار سے رہو گی، میری ساری باتیں مانو گی تو میں بھی تمہیں پیار سے ہی رکھوں گا، اور اگر تم نے مجھے اپنے قریب آنے سے بھی روکا تو میں زبردستی کر سکتا ہوں۔ یہ بات تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اگر شامیر زرتشا پر الزام لگا کر اسے نکاح کر سکتا ہے، سب کی ہمدردی لے سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری اس بات کو اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لینا۔ تمہارے پاس صرف 1 مہینہ ہے، اس کے بعد تم میرے پاس آ جاؤ گی تو خود کو تیار کر کے آنا، اور ہاں، وہ تھپڑ میں بھولا نہیں ہوں، اس تھپڑ کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا، شامیر نے زری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو بے آواز رو رہی تھی۔ جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا، جو اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی، اور زمین پر جا گری۔ رانی کی طرح تیری اوقات بھی یہی ہے، اگر تو نے اس دن مجھے تھپڑ نہ مارا ہوتا تو آج تجھے شاہ سر آنکھوں پر بیٹھا کر رکھتا۔ شامیر نے زمین پر گری اپنی قسمت پر آنسو بہاتی زری کو دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رضیہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ زری میری دھی، ٹھیک تو ہے تو؟ چل گھر چلتے ہیں، رضیہ نے زری کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے کھڑے کرتے ہوئے کہا، جو بت بنی اپنی ماں کے ساتھ چل پڑی تھی۔ آج اسے پورے 1 ماہ کے بعد اس نے جہنم میں دوبارہ آنا تھا۔ ویسے تو حویلی کے پیچھے بنے کمرے میں ہی جا رہی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کرنا کیا ہے۔ رضیہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی زرتشا جسے بچپن سے اس کی خالہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے زری کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ رضیہ کی شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ فضیل ایوان کا خاص ملازم تھا، اور جب فضیل کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تو اسے بچانے کے چکر میں گولی اس کے دل پر جا لگی اور وہ اسی وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ رضیہ حویلی میں ملازمت کرنے لگی تھی، اور فضیل ایوان نے اسے حویلی کی پچھلی سائڈ پر ایک چھوٹا سا کمرہ دیا تھا، جہاں رضیہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ بابا جانی، یہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ کرن نے مشکوک انداز میں پوچھا، جو آج ہی حویلی آئی تھی۔ میری لاڈو رانی، تمہاری امی نے تمہیں بتایا نہیں؟ فضیل ایوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو کرن نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہارے بھائی کا آج نکاح تھا، فضیل صاحب نے خوشی سے کرن کو بتایا۔ کیا سچ میں؟ اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی نے بھی کچھ نہیں بتایا، کرن نے ناراضگی سے کہا۔ بیٹا، تمہاری ماں کو میں نے تمہارے ماموں کی طرف بھیج دیا تھا، ورنہ اس نے ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دینا تھا، اور مجھے اپنے بیٹے کی خوشی تمہاری ماں کی خوشی سے زیادہ عزیز ہے، فضیل نے تفصیل سے کہا تھا۔ اچھا، اس لیے امی جان مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہی، کرن نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ گھر واپس آئی تھی، اور اسے نکاح کا بھی پتہ چل گیا ہے، کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، فکر مت کرو تم،
اور جاؤ آرام کرو، تھک گئی ہوں گی، فضیل نے پیار سے کہا تھا۔ جی چلتی ہوں میں، کرن نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کرن اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اسے کچن میں رانی نظر آئی۔ بھابھی جی پلیز ایک کپ چائے میرے روم میں بھیج دیجیے گا، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کرن نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر رانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو بھی اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی۔ کرن نے گھور کر رانی کو دیکھا اور چلتی ہوئی رانی کے پاس آئی جو چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ کرن نے رانی کا ہاتھ پکڑا اور چولہے پر پڑی گرم دیگچی کے ساتھ لگا دیا۔ رانی ایک دم ہوش میں آئی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رانی نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر چیخ کو روکا تھا اور آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے کو بھگو گئے۔ بھابھی جی میرے کمرے میں چائے لے آئیے گا، کرن نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ رانی نے بے بسی سے اپنا کانپتا ہوا سرخ ہاتھ دیکھا اور چائے کا پانی چولہے پر رکھنے لگی۔ اب تو وہ ان سب چیزوں کی عادی ہی ہو گئی تھی۔ زری، رانی نے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زری کو آواز دی جو چارپائی پر گھٹنوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رانی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کو دوبارہ مخاطب کیا، جس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر رانی کی طرف دیکھا۔ رانی تو زری کا چہرہ دیکھ کر ہی تڑپ گئی تھی۔ دونوں کی کچھ ہی دنوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زری جب گاؤں آئی تھی تو اکثر حویلی کے کچن میں اپنی ماں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ زری کو رانی ہی ملی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ رانی اس حویلی کی بڑی بہو ہے تو یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی اور پھر ان کی گہری دوستی ہو گئی۔ زری کی نظر رانی کے سرخ ہاتھ پر پڑی جس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چادر کے نیچے کر لیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ زری نے بے تاثر لہجے میں رانی سے پوچھا تھا۔ وہ کھانا بناتے وقت میرا ہاتھ جل گیا تھا، رانی نے جلدی سے کہا۔ اب تم مجھ سے بھی جھوٹ بولو گی؟ زری نے رانی کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہیں پتا ہے تو کیوں مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہو؟ رانی نے بھی گہرا سانس لیتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کب تک ایسے ہی خاموش رہو گی؟ کب تک ظلم سہتی رہو گی؟ زری نے رانی کو دیکھتے ہوئے کہا جو ہلکا سا مسکرا پڑی تھی اور اس کی یہ مسکراہٹ بھی کھوکھلی تھی۔ میرے آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا زری، تم خود دیکھ لو، گاؤں والوں نے تمہاری بات مانی، تم پر یقین کیا۔ شامیر ایوان کو غلط ہوتے ہوئے بھی اسے کچھ نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے اور ہمارے گاؤں میں تو مرد کو 7 خون بھی معاف ہوتے ہیں۔ رانی نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں ہوں نا، میں آواز اٹھاؤں گی، لیکن سب سے پہلے مجھے اپنی نند کو ٹھیک کرنا ہے۔ جتنا میں نے رونا تھا نا رو لیا، یہاں بیٹھ کر سوگ منانے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ میں دوسری رانی نہیں بن سکتی، زری نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ زری دیکھ، تو ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گی، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، انسان کو مار کر نہ جانے کون سی جگہ پھینکتے ہیں کہ دوبارہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تجھے میں کھونا نہیں چاہتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، رانی نے زری کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانی، شامیر بھی ہماری طرح انسان ہی ہے اور میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی ڈرنا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کروں گی پر تو پریشان نہ ہو، لیکن تھوڑا بہت تو سبق ہم دونوں حویلی والوں کو سکھا سکتے ہیں نا، زری نے بات کو بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رانی اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ لیکن زری نے سوچ لیا تھا کہ کس طرح حویلی والوں کو سیدھا کرنا ہے۔ شامیر سے نکاح ہونا اس کی قسمت میں لکھا تھا، وہ دوسری رانی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ تیرے ہاتھ پر کریم لگا دیتی ہوں، زری نے رانی کو کہا جس نے عصابت میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ نغمہ بیگم، کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ فضیل ایوان نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا۔ کرن بھی ان کے ساتھ بیٹی کھانا کھا رہی تھی۔ رانی کچن میں تھی اور وہ بہت کم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، کیونکہ جب بھی بیٹھتی کوئی نہ کوئی کام اسے کہہ کر کچن میں بھیج دیا جاتا۔ السلام علیکم، اس سے پہلے کہ نغمہ بیگم کوئی جواب دیتی، ایک بھاری مردانہ آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تمہیں گھر کی یاد؟ فضیل ایوان نے مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹے لاڈلے سے پوچھا تھا جو کرن کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ نغمہ بیگم نے بھی مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ چاچو جان، آپ کو بتایا تو تھا کہ دوست کی شادی تھی اس لیے وہیں رک گیا تھا، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا جانتا ہوں، اچھا کیا وہیں رک گئے، فضیل ایوان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ چچا جان، باقی سب کہاں پر ہے؟ مصطفیٰ نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ بیٹا وہ شامیر کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا ہے اور تمہیں ایک خوشخبری بھی دینی ہے۔ خوشخبری؟ کیسے خوشخبری؟ مصطفیٰ نے نوالا اپنے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ شامیر نے زرتشا سے نکاح کر لیا ہے، فضیل نے فخریہ انداز میں بتایا، لیکن مصطفیٰ کا منہ کی طرف لے جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔
کرن اور نغمہ بیگم سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اب رانی کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے گلے سے بے مشکل آواز نکلی۔ اس کا کیا ہونا ہے؟ وہ بھی اسی گھر میں رہے گی، اور اسلام میں تو مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ شاہ امیر نے تو صرف دوسری ہی شادی کی ہے، فضیل ایوان نے کہا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسلام نے تو عورت پر ظلم کرنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن ان کو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسری شادی یعنی دوسری لڑکی کی بھی زندگی خراب۔ مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ بھوک تو اب اس کی ویسے بھی غائب ہو گئی تھی، اور بھلا اس کے موبائل کا جو اسی وقت رنگ ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے شکریہ ادا کیا اور کال اٹینڈ کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کال سنتے ہی اس کی نظر دائیں جانب باغ کی طرف گئی، جہاں رانی گھاس پر بیٹھی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنا موبائل پاکٹ کی جیب میں ڈالا اور باغ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر اس کے کانوں میں مدھم سی آواز گونجی تھی، لیکن پسند تو میں آپ کو کرتی ہوں، تو کیسے شاہ امیر سے شادی کر سکتی ہوں؟ مصطفیٰ نے وہی قدموں کو روکا، آگے جانے کی ہمت اس میں اب تھی ہی نہیں۔ الٹے قدم لیتا وہیں سے مڑ گیا۔ رانی نے آہٹ پر اپنی نظریں ارد گرد گھمائیں۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو گہرا سانس لیتی دوبارہ پودوں کو پانی دینے لگی۔ مصطفیٰ فضیل ایوان کے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا۔ مصطفیٰ جب چھوٹا تھا تو اس کے ماں باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد فضیل ایوان نے اسے بھی اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ فضیل نے کبھی شاہ امیر اور مصطفیٰ میں فرق نہیں کیا، اسے دونوں بہت عزیز تھے۔ کچھ دنوں بعد شاہ امیر حویلی واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا تھا۔ بیٹا یہ کون ہے؟ فضیل ایوان نے شاہ امیر سے ملنے کے بعد اس کے ساتھ کھڑے خوبرو نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس نے بلیک پینٹ اور ساتھ ہی بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، آنکھوں پر نظر کی گلاسز لگائے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابا جان، یہ زبیر ہے جس نے میری جان بچائی، اور میں شہر میں ان دونوں کے پاس ہی رکا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے میری گاڑی کو گھیر لیا تو زبیر اور اس کے بھائی نے میری مدد کی، اور میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا، کیونکہ دونوں بھائی امریکہ سے یہاں بزنس کے سلسلے میں آئے۔ اپنا گھر اور اس کا ابھی بن رہا ہے، تو یہ دونوں ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ میں نے سوچا جب تک ان کا گھر نہیں بن جاتا یہ ہمارے ساتھ رہ لیں گے، اس طرح میں دونوں کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ شاہ امیر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم ان دونوں کے گھر نہ لاتے تو پھر میں تم سے ناراض ہو جاتا۔ فضیل ایوان نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے انکل، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے تو شاہ امیر کو بہت منع کیا، لیکن اس نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ زبیر نے جلدی سے کہا۔ اسے فضیل کے باپ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے اسے لگا کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ شاید اس نے فضیل ایوان کی بات کو غور سے نہیں سنا تھا۔ نہیں بیٹا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ ہم تمہاری اور تمہارے بھائی کے شکر گزار ہیں۔ تم جتنے دن چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ گاؤں کے لوگ کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ فضیل نے ہنستے ہوئے کہا اور ملازم کو آواز دی تاکہ وہ زبیر اور اس کے بھائی کا سامان کمرے میں رکھ سکے۔ بیٹا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ فضیل نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ آ گیا، زبیر نے مسکرا کر کہا، جہاں سے ایک اور خوش شکل نوجوان داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام فاض ہے۔ فاض نے اپنے کندھے پر ڈالے بیگ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، اب آرام کرو، اور رات کو بات ہوتی ہے۔ شاہ امیر بیٹا ان کو کمرہ دکھا دو، فضیل ایوان نے کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ شاہ امیر دونوں کو کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ رات سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کرن نے جب زبیر کو دیکھا تو ساکتی رہ گئی۔ زبیر اچھے سے جانتا تھا کہ کرن اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اس نے صرف ایک بار اسے دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کو ایک ضروری کام تھا، وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ زبیر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا کہ اسے باہر اندھیرے میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ زبیر کو لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب اسے دوبارہ وہی سایہ نظر آیا تو اس نے کپ وہیں رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ والا کمرہ فاض کا تھا۔ زبیر نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو فاض سو چکا تھا۔ زبیر وہیں سے واپس پلٹ آیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زبیر نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ جب اس کو کوئی نظر نہ آیا تو اپنے واپس کمرے کی جانب مڑ گیا کہ اچانک کوئی نازک وجود اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ زری جو اپنے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچن کی طرف جا رہی تھی تاکہ کچھ کھا سکے، سیدھی زبیر کے ساتھ آ ٹکرائی۔ زبیر کے ہاتھ سے موبائل نیچے زمین پر گر گیا اور ایک بار پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ زری جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اندھیرے میں کسی وجود کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے کانپ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، زبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا اور اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔
جہاں چاند کی مدھم سی روشنی پڑ رہی تھی۔ زری کے سامنے زبیر کھڑا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، لیکن زبیر زری کی خوفزدہ اور خوبصورت آنکھیں دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ زری نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے زبیر کو پیچھے دھکا دینا چاہا، لیکن زبیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے کمر کے پیچھے لگا دیے۔ زری کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ سامنے ہے کون، لیکن اتنا اسے ضرور پتا تھا کہ سامنے شامل ہرگز نہیں ہے۔ مقابل کے پرفیوم کی خوشبو کچھ الگ سی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ زری زبیر کی گرفت میں پڑپڑا رہی تھی، جس کا ایک ہاتھ زری کے منہ پر اور دوسرا ہاتھ سے اس نے زری کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اب تو زری کو اپنی بے بسی پر اور رونا آنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے کونے نمکین پانیوں سے بھر گئے، اور زبیر کو اس وقت ماننا پڑا تھا جو منظر اس وقت وہ دیکھ رہا تھا شاید ہی کوئی ایسا منظر ہو جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے ساختہ زبیر نے زری کے ہونٹوں سے ہاتھ پیچھے کر کے اس کی آنکھ کے کونے سے نکلتے آنسو کو اپنی انگلی کی پور سے چنا۔ جانے دو مجھے، زری کا تکلیف دہ لہجہ مقابل کو ہوش کی دنیا میں لایا، اور وہ سیکنڈ سے بھی پہلے دور ہٹا کہ جیسے اسے کرنٹ لگاؤ۔ زری نے بھی ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا اور باہر کو بھاگ گئی۔ زری کے جاتے ہی زبیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اور یہ لڑکی کون تھی؟ زبیر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جھک کر اپنا موبائل اٹھایا جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ حویلی کے تمام افراد سے میں مل چکا ہوں، تو یہ کون ہو سکتی ہے؟ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں؟ زبیر اپنی بات پر خود ہی مسکرا پڑا۔ اگر چڑیل ہوتی تو مجھ سے یوں نہ ڈر رہی ہوتی۔ جو بھی ہے دوبارہ ملاقات تو ضرور ہوگی، زبیر نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح 6 بجے ہی فاض جاگ گیا تھا۔ آج اسے ایک ضروری کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جانا تھا۔ اس نے زبیر کو بتایا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ ان کی گاڑی حویلی کے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ فاض نے بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنی تھی۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ اپنے دھیان پر چل رہا تھا کہ کچھ فاصلے پر کھڑی مریم پر اس کی نظر پڑی، جو ایک بڑے سائز کے پانی کے مٹکے کو اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پانی سے کافی حد تک اس کے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے۔ ہر آتا جاتا شخص گہری نظر سے مریم کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ اسے ایک ہی چیز کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ پانی کے مٹکے کو گھر کیسے لے کر جائے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ کرن نے زبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا۔ جی بالکل، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، زبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ کرن زبیر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ زبیر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ مجھے اب گھورنا بند کریں گی؟ زبیر نے تھوڑی دیر بعد لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کرن کو دیکھتے ہوئے کہا، جو زبیر کی بات پر کھل کر مسکرا پڑی تھی۔ میں آپ کو گھور کر نہیں، پیار سے دیکھ رہی ہوں، کرن نے انتہائی بے باکی سے کہا۔
کرن کی بات سن کر زبیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن جلد ہی اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ اس سے پہلے کہ زبیر کچھ کہتا، فاض نے اسے خود کی طرف متوجہ کیا، جو بھی واپس آیا تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، فاض نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آ رہا ہوں میں، زبیر نے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ پکڑے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ایک نظر بھی کرن کو نہیں دیکھا تھا اور یہی بات کرن کو بہت بری لگی تھی۔ دونوں بھائی خڑوس ہیں، کرن نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ بہو رانی، فضیل ایوان نے رانی کے کان کے پاس جھک کر اسے بلایا، جو یکدم ڈر گئی تھی اور جلدی سے فضیل سے تھوڑا پیچھے کھڑی ہوئی۔ اس وقت کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا جی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ کرن نے کہا۔ بہو رانی، جلدی سے ایک اچھی سی چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اگر تم نہیں آئی تو، فضیل نے رانی کا جلا ہوا ہاتھ پکڑتے ہوئے مزید کہا۔ دوسرا ہاتھ میں جلا دوں گا، فضیل نے کہتے ہی رانی کا ہاتھ چھوڑا، جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ انتظار کر رہا ہوں میں، فضیل نے آنکھوں میں چمک لیے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رانی وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانتی تھی وہ فضیل کے کمرے میں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اپنے ہاتھ کی جلن تو وہ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی عزت نہیں کھو سکتی تھی۔ رانی بیٹا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ نغمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ رانی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں امی جان، وہ میں ابا جی کے لیے چائے بنانے لگی تھی، رانی نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نغمہ بیگم کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو ایک سیکنڈ میں ان کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ نغمہ بیگم نے سرد لہجے میں رانی سے کہا، تم جاؤ اپنے کمرے میں جب تک تمہارا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا تم کام نہیں کرو گی، جاؤ یہاں سے۔ نغمہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ کس کا کام ہے۔ رانی نے نظریں جھکا کر جی کہا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ نغمہ بیگم نے ملازم کو چائے بنا کر فضیل کے کمرے میں دے کر آنے کا کہا اور خود بھی کچن سے باہر چلی گئی۔ ملازم جب فضیل کے کمرے میں چائے لے کر گیا تو رانی کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن کہا کچھ نہیں، کیونکہ پیچھے ہی تو نغمہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر فضیل خاموش ہو گیا تھا۔ بیٹا، یہاں پر تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نغمہ بیگم نے پیار سے زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، ہمیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، زبیر نے اپنا سر نغمہ بیگم کے آگے کرتے ہوئے کہا، جن کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے زبیر کے سر پر پیار دیا۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ نغمہ بیگم نے بیٹھتے ہوئے زبیر سے پوچھا، جو اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں ہے۔ آنٹی، آپ کب سے اس گاؤں میں؟ زبیر نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، فضیل کا تو یہ آبائی گاؤں ہے اور فضیل نے مجھے دیکھا اور پسند کرنے لگے اور پھر میں بیاہ کر اسی گاؤں میں آ گئی تھی، نغمہ بیگم نے افسردگی سے کہا۔ زبیر نے نوٹ کیا تھا کہ نغمہ بیگم کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، خاموش اور پریشان سی رہتی تھی۔ آنٹی، آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ زبردستی یہاں رکی ہوئی ہیں، زبیر نے نغمہ بیگم کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے حیرانگی سے زبیر کو دیکھا۔ یہ وہی سوال تھا جو ان کے بچوں نے کبھی نہ کیا، لیکن مصطفیٰ ہمیشہ کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ سوال مصطفیٰ نے پوچھا۔ تم مصطفیٰ سے نہیں ملے؟ چلو میں تمہیں اس سے ملا دیتی ہوں، نغمہ بیگم نے زبیر کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا، جو ہلکا سا مسکرا پڑا تھا۔ جی ضرور، زبیر نے کہا اور نغمہ بیگم کے ساتھ چل پڑا۔ نغمہ بیگم نے مصطفیٰ کے کمرے کا دروازہ نوک کیا اور دونوں روم میں داخل ہوئے۔ چچی جان، مصطفیٰ کی آدھی بات زبیر کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ بیٹا، تم ان سے نہیں ملے؟ ان کا نام زبیر ہے، نغمہ بیگم نے زبیر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ زبیر بیٹا، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے مصطفیٰ، خوشی ہوئی آپ سے مل کر مصطفیٰ، زبیر نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو خشمگین نظریں مصطفیٰ کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ زبیر نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خشمگین نظریں مصطفیٰ کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ کو لگا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں آج ٹوٹ ہی جائیں گی۔ مصطفیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ زبیر نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ آنٹی، چلتا ہوں میں اب، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، زبیر نے نغمہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ تم، نغمہ بیگم نے بھی پیار سے کہا، اور زبیر ایک گھوری مصطفیٰ کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مریم حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اسے زری کے لیے اسے میڈیسن لینی تھی۔ مریم اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب سامنے سے آتے فاض سے اس کا زبردست تصادم ہوا۔ اس سے پہلے کہ مریم زمین بوس ہوتی، فاض نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ فاض مریم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مسکرا پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تھے۔ مریم نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ چھوڑو مجھے، چچورے انسان، مریم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی،
فاض نے بھی مریم کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ فاض کے ایک دم قریب آنے پر مریم سر پٹا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی یا سمجھتی، فاض نے اسے چھوڑ دیا اور وہ سیدھی زمین پر جا گری۔ مریم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ مریم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تو بہت کچھ ہوں محترمہ، آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چل جائے گا، فاض نے تھوڑا مریم کی طرف جھکتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔